بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں دماغ کو بڑی زور سے ٹریگر کرتی ہیں اور بندہ خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کے متعلق سوچنے اور پھر اس کے بعد بات کرنے پہ مجبور سا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی بات ہوئی میرے ساتھ، جو ایک چترال کی ایک بہت چھوٹی عمر کی بچی جو ٹک ٹاکر بھی تھی، اس کے قتل کی خبر کافی زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے، ثنا یوسف۔ اس کے متعلق میں نے پڑھا، افسوس ہوا، دکھ ہوا، لیکن میرا بات کرنے کا یا اس ٹاپک کو چھیڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں مختلف لوگوں کے ریویوز اور مختلف ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تو کچھ ایسا ہوا کہ ایک انتہائی قابل احترام شخصیت جو ایک ڈاکٹر ہیں، جب میں نے ان کی گفتگو اس واقعے کے حوالے سے سنی تو وہاں سے میں ٹریگر ہوا کہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ کسی زمانے میں نے ٹین ایجرز کے اوپر تھوڑا سا کام کیا تھا، خاص طور پہ جنریشنز کے حوالے سے۔ ظاہر ہے جنریشن ایکس ہے، زیڈ ہے اور جنریشن الفا تک ہم آگے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے لگا کہ میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں، شاید خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے کسی کام آ جائے۔ تو معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے خیال کے مطابق جب ہم ٹین ایجرز کی سائیکالوجی کے متعلق بات کرتے ہیں تو نارملی ہم میڈیا کا اثر، سوشل میڈیا کا اثر، ٹک ٹاک، فیس بک، زمانے کی سپیڈ، زمانے کی لگژریز، ان سب چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے ماننا یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے، جو بہت ہی زیادہ سینٹرل ہے اس موضوع کے متعلق سوچنے کے لیے، وہ میں نے کبھی سنی نہیں۔ یقینی طور پہ لوگوں نے کی ہوگی، لیکن جنرل سوشل میڈیا کے اندر میری نظر سے گزری نہیں، اور وہ ہے ایک ٹین ایجر کا برین، یعنی کہ اس کی جو نیورولوجی ہے وہ کیسے ڈیفرنٹ ہے اپنی پریویس پارٹ سے، جو ٹوڈلر کہلاتا ہے، اور اپنے بعد کے آنے والے جو ایڈلٹ کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ جو ایک خاص قسم کا ہمیں ٹین ایجرز کے اندر بیہیویئر نظر آتا ہے، جس کے یقینی طور پہ ارد گرد کے ماحول کا اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ایک انسان کے ہوتے ہوئے اور برین جو ہماری تمام عادات کو ڈیولپ بھی کر رہا ہے، سنوار بھی رہا ہے، بگاڑ بھی رہا ہے، سب سے زیادہ ضروری بات ہمارے لیے سمجھنا یہ ہے کہ آخر ٹین ایجر کا جو برین ہے وہ فزیولوجیکلی کیسا ہے اور وہ سائیکولوجیکلی بیہیو کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سن کے شاید آپ کو حیرت ہو کہ جو ایک ٹین ایجر کا برین ہے، یعنی کہ 13 سے 19 سال کی عمر تک کا، خاص طور پر وہ ڈیولپڈ فارم میں نہیں ہوتا، وہ انڈر ڈیولپ ہوتا ہے، اور بعض پارٹس ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہوتے ہیں، اور بعض ہارمونز جو ان سے ہیں وہ نارمل جو ایک ایڈلٹ کے اندر جس طریقے سے سکریشنز یا بیہیویئر ان کا ہوتا ہے، اس کی بجائے یہاں پہ ان کا بہت ڈفرینس ہے۔ جیسے کہ پری فرنٹل کارٹیکس، جس کو ہم اپنے برین یا اپنی پرسنالٹی کا سی او کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بیسک جو انالیسز اور ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کا سارا پروسیس چلتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ٹین ایجر کا برین کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے برین کا، وہ بیچارہ تو ابھی پوری طرح ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہوتا، اور اس کی وجہ سے جو ایک ٹین ایجر کی سائیکالوجی ہے اس کے اندر جو ایک ان ڈیپتھ ایک ایشو ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا پری فرنٹل کارٹیکس ابھی تک ڈیولپ ہی نہیں ہوا، تو اس کے اندر جو قوت فیصلہ یا چیزوں کو جانچنے کا عمل ہے وہ اتنا بہتر اور اتنا پیوریفائڈ فارم میں نہیں ہوتا جتنا کسی ایڈلٹ میں ہوتا ہے۔
یعنی کہ ارد گرد کا ماحول جیسا بھی ہو، سوشل میڈیا بیسڈ ہو یا پرانے زمانے کا کوئی حالات ہوں، یا اب اگر کوئی بچہ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہو جہاں پہ شاید انٹرنیٹ وغیرہ کی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں اور اس کا ایکسپوئر سوشل میڈیا کی طرف نہیں بھی ہے، تو اس کے باوجود پری فرنٹل کارٹیکس کی انڈر ڈیولپمنٹ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چیزیں صحیح طور پر پروسیس ہی نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کوئی اسیسمنٹ کے اندر صحیح غلط اور غلط صحیح ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے برین کا ایک دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ، جس کو آپ ایموشنز کا ہیڈ کوارٹر کہہ لیں، جو ایک چھوٹی سی چیز ہے یہاں پہ، ایمیگڈلا، جو آپ کے خاص طور پہ جو فیئر کا اور کسی چیز کی اٹریکشن اور خوشی کا ایک سینٹر ہے ایموشنز کا، اس کے اندر بھی جو پروسیسنگ ہے وہ نارمل ہونے کی بجائے سپر ہائی فارم کے اندر ہوتی ہے. سپر ہائی فارم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک عام سا واقعہ جو کسی ایڈلٹ کے لیے شاید وہ معنی نہ رکھتا ہو، ایک ٹین ایجر کا ایمیگڈلا جو ابھی اپنے پوری قوت اور پوری طریقے سے پلیس ہو کے کام کرنا شروع نہیں ہوا، اس کے لیے ذرا سی بھی بات بہت بڑی اور کوئی بہت بڑی بات بے معنی بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو ٹین ایجر ہے، ٹین ایجر کے لیے ایک ایسی بات جو غصہ دلانے والی یا ناراض ہونے والی نہیں تھی، اس پہ وہ غصہ بھی کر رہا ہے یا ناراض بھی ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ایک ڈھیٹ اور نکارا بچہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمیگڈلا کی جو سکریشنز ہیں وہ ابھی پراپرلی پلیس ہونا اور واقع اور سچویشن کے مطابق ریلیز کر ہی نہیں رہی. اسی طریقے سے جو ان سے یہ بچے ہیں، یہ ٹین ایجر، چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، ان کے اندر جو ہارمونز ہیں خاص طور پہ جو سیکس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اپنی پیک کے اوپر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس پیک کا پرفارم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ان ہارمونز کا کہ وہ ہارمونز جو ان سے ہیں صرف اور صرف سیکس سے ریلیٹڈ ہیں، بلکہ اس ہارمونز کی ایکسٹرا آرڈنری سکریشنز کی وجہ سے بلڈ کے اندر اور آپ کے باقی جسم کے حصوں کے اندر اس طرح کے ایفیکٹس اور امپیکٹس آتے ہیں کہ ان کو اپنے ایموشنز جو ان سے ہیں ایک اور وجہ، یعنی کہ ایمیگڈلا کی بجائے ایک اور وجہ بھی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا ایموشن جو یا ریاکشن ہے وہ بہت کنٹرول فارم میں نہیں کر سکتے. چوتھی چیز جو ایک بہت اہم ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، ڈوپامائن، جو ریوارڈ اور ایوارڈ کی وجہ سے ہیپینس کو ڈیولپ کر رہا ہے. ٹین ایجر کے اندر ڈوپامائن کی جو سکریشنز ہیں وہ ابھی پراپرلی پلیس نہیں ہوئی ہوتی. اس کی وجہ سے اس کا جو ڈوپامائن ہے خاص طور پر بہت جلد لمحاتی خوشی یا ریاکشن یا رزلٹ مانگتا ہے. یعنی کہ ایک آدمی کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ایک واقعے سے جو اس کو ایوارڈ، ریوارڈ یا ہیپینس ملنا ہے ڈوپامائن کی وجہ سے، اگر اس کی میعاد اس کے لیے 5 منٹ یا 3 منٹ ہے تو ایک ٹین ایجر کے لیے وہ چند سیکنڈ ہوگی. تو بیسیکلی یہ اسی طریقے سے میں آپ کو بے شمار برین کے اور پارٹس بتا سکتا ہوں جو ٹین ایج لائف کے اندر جا کے ابھی نہ کہ جس طرح پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ پورا ڈیولپ نہیں ہوا، اسی طریقے سے جو ہارمونز کی سکریشنز ہیں وہ ابھی ابرپٹ یا امبیلنس کے اندر ہیں. تو پہلی بات تو آپ کو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ ٹین ایجر کے بیہیویئر کو میئر کرتے ہوئے، مانیٹر کرتے ہوئے، یا اگر وہ چیلنجنگ صورت کے اندر ہے اس کے ساتھ مینجمنٹ کرتے ہوئے اس کو ہمیشہ ایک غلط، ایک ناکام، ایک نکارا، ایک شیطان مت سمجھیے، کیونکہ اس کا برین آپ کی طرح، یعنی کہ ظاہر اگر آپ اس کے پیرنٹس ہیں یا اس کے بڑے ہیں
جو 25 سال سے خاص طور پہ اوپر ہیں ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس بچے یا بچی کا جو برین ہے ابھی ہماری اس سطح پہ آیا ہی نہیں۔ تو دوسری جو سی چیز اس کی شاخ میں سے ایک نکلتی ہے، جس طریقے سے میں نے ڈوپامائن بتایا یا ایماگلڈا کی مثال دی کہ اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ڈوپامائن کے اندر جو سب سے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے ہمارے بچے بچیوں کے ساتھ، وہ ہے ایڈکشن کی طرف جانا۔ کیونکہ ڈوپامائن کے اندر ریوارڈ سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں چاہیے ہوتا ہے کہ یہ ٹھا ٹھا کر کے آپ کو فوری طور پہ اس کا حظ آئے، آپ اپریشیٹ ہوں، مزہ آئے، یعنی کہ جو سپیڈ آف ریوارڈ ہے وہ بہت تیز ہونی چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی جب کسی ٹین ایجر کا کسی نشے کسی بھی قسم کو، میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نشے کی گولیوں یا اس کی اقسام کی مثال اس لیے نہیں دیتا، نام نہیں اس لیے لیتا کہ تاکہ جن بچوں کو اللہ کا شکر ہے ان کا نہیں پتا وہ بھی نہ سیکھ جائیں۔ تو کسی بھی قسم کا نشے کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ریوارڈ یا اس کا جو ایفیکٹ کی سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرف ان کا ڈوپامائن ہے جو پراپرلی بیہیو نہیں کر رہا، یعنی کہ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے ریوارڈ کی صورت میں یا ہیپینس میں کنورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ان کو کسی بھی ڈرگ کی وجہ سے، یعنی کہ کسی بھی نشے کی وجہ سے ایک چیز فوری طور پہ ایک حظ، ایک سکون، ایک ٹینشن ریلیز، ایک خوشی کا احساس، ایک یوفوریا اس طرح کا مل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی بچہ ایک دفعہ یا دو دفعہ کسی بھی قسم کی ڈرگ کا استعمال کر لیتا ہے تو اپنے ڈوپامائن کو خوش رکھنے کے لیے اس کو وہ چیز بار بار کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ نشہ کرنے کی جو عادت ہے خدا نہ خواستہ ہمارے جب کسی ٹین ایجر بچے کو پڑتی ہے تو اس کی وجوہات صرف انوائرمنٹل نہیں ہیں بلکہ بایولوجیکل بھی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی، ویسے ہی پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ 67% انڈر 30 ایئرس آف ایج کے لوگ ہیں، یعنی کہ بہت ینگ لوگ ہیں، اور اس کے اندر بھی جو سب سے بڑی تعداد اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ٹین ایجرز کی ہے۔ اب اس کا ایک اور امفیکٹ ان معصوم بچوں کا جن کے دماغ بھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئے، ہارمونک کنٹرول بھی صحیح طرح نہیں آ رہا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا ایندھن یہی ٹین ایجر بچے بنتے ہیں، یعنی کہ تقریریں کرانی ہو، بچے اکٹھے کرنے ہو، جلسے جلوس کرنے ہو، کسی کو امپیکٹ ڈالنا ہو، تعداد بڑھانی ہو، وہ بے شک اسکول کے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، یونیورسٹیز کے بچے ہیں، مدرسے کے بچے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کا ایندھن بننا، ان کا ایندھن بنوانا آسان اس لیے بھی ہے کہ ان کو اپریسیشن ملتی ہے یا ان کو بک اپ ملتی ہے ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے بچے بچیاں جو خاص طور پہ اب پچھلے 40 سال کے اندر پاکستان کا ماحول بنا شدت والی مذہب کی وجہ سے، اس کا ایک اور امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب تو ہم مانتے ہیں کہ سالانہ ہمارے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں مدرسوں سے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں چاہے کوئی بڑا شہر ہو، چھوٹا شہر ہو یا گاؤں ہو، اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر مذہبی اور روحانی سلسلے اور جماعتیں موجود ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کو جو سب سے زیادہ نفری نظر آئے گی، چاہے آپ کسی دربار میں چلے جائیں، کسی خانقاہی نظام میں چلے جائیں، کسی صوفی سلسلے میں ویسے چلے جائیں، کسی مدرسے میں چلے جائیں، کسی مذہبی جماعت کے اندر چلے جائیں، کسی مذہبی سیاسی جماعت کے اندر چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو سب سے بڑی تعداد ٹین ایجرز کی نظر آئے گی، کیونکہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پری فرنٹل کارٹیکس تو بھی پوری طرح کام ہی نہیں کر رہا، ان کا پرسنل انالیسس تو ویسے ہی ویک ہے یا موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرا، ڈوپامائن کی ڈیمانڈ ہے فوراً 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 فوراً، تو چاہے ان کو وظائف پہ لگایا جائے، چاہے ان کو دوسری دینی باتوں پہ لگایا جائے،
تو میں یہ نہیں کہتا کہ دین پہ نہیں لگانا چاہیے یا آپ ان کو روحانیت کا نہ بتائیں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹین ایجرز بچے جو آپ کو روحانی سلسلوں میں یا مذہبی جماعتوں کے اندر ملیں گے، یعنی کہ شریعت والوں کے ہاں، وہ دین کو ایز اے دین جوائن نہیں کر رہے ہوتے۔ بہت بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے باپ یا ماں کو مذہب کا کوئی ٹیکہ لگتا ہے اور وہ پھر لازم سمجھ لیتے ہیں اس بات کو بھلا کے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو وہ دین کا نفاذ سب سے پہلے تو اپنے بچوں پہ کرتے ہیں۔ تو وہ جس بابے کے پاس یا جن شیخ یا پیر صاحب کے پاس ان کی بیعت یا روحانی طور پہ ان کی اٹیچمنٹ ہے، تو بچے بچی پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ادھر ہی بیعت کریں۔ ان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور طرف جائیں، اور اگر ہوتی بھی تو ان کا کون سا پری فرنٹل کارٹیکس صحیح طرح کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث کا بچہ اہل حدیث، شیعہ کا بچہ شیعہ، دیوبندی کا بچہ دیوبندی، بریلوی کا بچہ بریلوی، آپ اس کی جو سی ایک مذہبیت ہے اس کی چوائس ختم کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے کیونکہ اس کا ڈوپامائن مانگ رہا ہے، کیونکہ میں نے نارملی دیکھا ہے کہ چاہے کوئی پیر صاحبان ہو چاہے عالم ہو، جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کھانے کھلانے، ان کی تعریف کرنی، ان کی نعت پڑھنے کی تعریف کرنی، وظائف پڑھنے کی تعریف کرنی، نمازیں پڑھنے کی تعریف کرنی، اور یہی تو ایک ٹین ایجر چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے ڈوپامائن کو پالو۔ تو اس وجہ سے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو لب لباب یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کے اس حصے میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کی، کیونکہ میں نے ان جب ڈاکٹر صاحب کا اور 2-3 ریویو ثنا یوسف کے قتل کے بعد میں نے دیکھے سنے، تو میرے ذہن میں آیا کہ بائیولوجی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یار اس بچے بیچارے کا قصور نہیں بھی ہوتا، یعنی کہ ثنا یوسف کے اور ایک اور بات، کیوں بچے اتنے زیادہ ٹک ٹاک پہ ہیں، سوشل میڈیا کی ایکسیپٹنس ٹین ایجر میں زیادہ کیوں ہیں؟ وہی ڈوپامائن کا مسئلہ، کیونکہ ٹک ٹاک میرے خیال میں سب سے فاسٹلی گروئنگ ایک نیٹ ورک ہے، فیس بک اور یوٹیوب سے بھی زیادہ، جس کے اندر ڈھیروں سے ڈھیر جو ان سے ہیں لوگ جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لائک ڈس لائکس کمنٹس خاص طور پہ ٹین ایجر بچیوں کے متعلق بہت فاسٹ چلتے ہیں۔ تو بچے بچیاں کیا کرتے ہیں، وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ مزید ان کو اپریسیشن ملے، ان کا جو ڈوپامائن ہے جو اڈلٹ کی نسبت زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ریوارڈ کی، اسی وجہ سے ان کو وہاں پہ ریوارڈ زیادہ ملتا ہے اور وہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ صرف اور صرف سوشل میڈیا کو یا میڈیا کے حوالے سے صرف برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اپنے سب سے پہلے بچے کو یہ دیکھیں کہ اس کی مینٹل حالت کیا ہے، اس کی برین کی فزیولوجی کس حالت میں ہے۔ آپ کو ایسے طریقے کار ڈھونڈنے پڑیں گے کہ آپ کو ایک پازیٹیو طریقے سے، ایک اچھے اور بیلنس طریقے سے اس کا ڈوپامائن آپ سیٹسفائی کر سکیں، نہ اس کو زبردستی مذہب روحانیت کی طرف جانا پڑے، نہ اس بچے کو نشے کی طرف جانا پڑے، اور نہ ہی وہ بچہ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کرے کہ وہ راتوں رات مشہور ہو کے، کیونکہ راتوں رات مشہور ہونا کیا ہے اس کے لیے راتوں رات مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں۔ یہ ساری دیکھیں، ایک سیدھی سی بات ہے، جب رجب بٹ جیسی کوالیفیکیشن کا بندہ، میں اس کی برائی نہیں کرنے لگا، یہ مت سمجھیے کہ میں اس کی برائی کرنے لگا، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، رجب بٹ جیسا بندہ ہمارے سامنے اور ہمارے ان ٹین ایجر بچوں کے سامنے پیدل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے گاڑی سے 6 کروڑ کی گاڑیاں، دبئی UK کے ٹورز، کروڑوں روپیہ بانٹتے ہوئے شادیوں پہ نظر آئے گا، تو ہمارا جو ٹین ایجر بچہ ہے اس کا جو ڈوپامائن ہے وہ اور زیادہ اٹریکٹ ہوگا۔
یہ بالکل ویسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ سارا آپ سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. 80s جس میں میں خود ٹین ایجر تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے خوفناک بات اس وقت کیا تھی؟ یہ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، رجب بٹ، یہ تو کچھ ہیں ہی نہیں، یہ تو معصوم لوگ ہیں. ہمارے وقت کے اندر ڈوپامائن کی سیٹسفیکشن کے لیے اور برین کو، ٹین ایجر کے برین کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے جو سب سے اٹریکٹیو چیز گھڑی گئی تھی بھائیو، وہ شہادت تھی. کہ بچہ، مجھے یاد ہے لاہور میں ہی تھا میں اپنی ٹین ایج کے اندر، کسی محلے کا پتہ چلتا کہ وہاں پہ جہاں پہ بھی، جس آپ کو پتہ ہی ہے جہاں جہاد کرنے جاتے تھے، کہ جہاد سے بچہ شہید ہو کے اس کی میت آ رہی ہے یا بچہ ادھر شہید ہو گیا ہے اور خبر آ رہی ہے، میں نے لوگوں کو، ان کے پیرنٹس کو مبارکبادیں دیتے دیکھا ہے. جس سیاسی مذہبی جماعت یا مذہبی جماعت سے ان بچوں کا، ٹین ایجرز کا تعلق ہوتا تھا، وہ اپنے ممبروں پہ اور اپنے جلسے جلوسوں کے اندر ان بچوں اور ان ماں باپ کی تعریفیں کرتے تھے. تو ظاہر ہے باقی بچے اس اپریسیشن، اس اٹریکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ایک دم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. اور آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی سے کتنے بچے شہید ہو گئے یا بے راہ ہو گئے. تو آج اگر ہم سوشل میڈیا کو رو رہے ہیں تو 80s کے اندر اسی جو نیورولوجیکل بیسز ہیں یوتھ کی یا ٹین ایجر کی سائیکالوجی کو ہمارے سامنے اس طرح سے استعمال کیا گیا. کچھ شہید ہو گئے، کچھ صوفیوں کے ہتھے چڑھ گئے. تو اس وجہ سے آپ اگر ایک اچھا پیرنٹ بننا چاہتے ہیں، ایک اچھی چیز آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایز اے پروڈکٹ یا ایز اے ہیومن بینگ، تو خدارا بچوں کو یا ٹین ایجرز کو صرف الزام نہ دیں، سوشل میڈیا پہ سارا گند نہ ڈالیں. میں نے کیونکہ بہت سارے مذہبی اور روحانی جگہوں پہ بہت ڈیپ رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا دیکھا ہوا ہے انہی ٹین ایجر بچوں کے ساتھ ہوتا ہوا. اب یقین جانیے اگر اس کو نشر کرنا، اب آپ کے پاس تو کبھی کبھار کوئی آپ کو ایک ویڈیو آ گئی مدرسے میں مولوی کے ساتھ بچے کی، تو آپ تو ایک دیکھتے ہیں، یہ آپ اس کو یہ اتنا خطرناک سا ٹاپک ہے کہ اس کو چھیڑوں بھی تو کیا چھیڑوں. تو برائے مہربانی ٹین ایجرز کے بیہیویئر کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے اور اس کا مینٹور بننے کے لیے اس کی سائیکالوجی اور اس کی نیورولوجی کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.